اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں محمد شفیع معلم اردو الکریم پبلک ہائی اسکول آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سجاد حیدر یلدرم جو ان کے مصنف ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم یہ افسانہ شروع کریں گے۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے ہم افسانے کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ افسانہ کیا چیز ہے۔ تو افسانہ اس کے کئی تعریف ہیں۔ کہتے ہیں کہ مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یہ افسانہ کی ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف یعنی فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہو۔ اس کی پہلی تعریف ہم نے کی ہے کہ مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ایک بار اگر کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس میں ختم ہو سکتی ہے۔ 1-2 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے اور زیادہ تر 1 گھنٹے میں یہ کہانی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہو، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی قلمکار افسانہ نگار قلم اٹھا لیتا ہے، کوئی کہانی لکھ لیتا ہے، وہ فرضی طور پر لکھ لیتا ہے مگر حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ فرض کرے آپ نے کوئی کہانی پڑھی ہے، کوئی افسانہ پڑھا ہے اور اس جیسی صورتحال آپ کی زندگی میں کبھی آئے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ اب مختصر فن اس کی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ زندگی کا کوئی ایک پہلو اس میں بیان ہوتا ہے، یعنی زندگی کی ایک پہلو کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے کردار مختصر ہوتے ہیں، کبھی ایک کردار بھی ہوتا ہے 2 یا 3۔ اس کے علاوہ جو ناول اور ڈرامے ہیں اس میں کردار زیادہ ہوتے ہیں۔ افسانے کی دنیا میں بہت معتبر نام ہے، جو پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے وہ منشی پریم چند ہے، یعنی اردو زبان کا پہلا افسانہ نگار منشی پریم چند۔ اس کے علاوہ اور بھی سعادت حسین منٹو ہے، سجاد حیدر یلدرم ہے، دوسرے بھی افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اردو زبان میں افسانے لکھے ہیں اور بہت مشہور ہوئے ہیں۔ آج ہم سجاد حیدر یلدرم کے افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ وہ پڑھیں گے۔ یعنی اس افسانے میں انہوں نے دوستوں کی خوبیاں بھی بیان کی ہے
اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ دوست ویسے تو اللہ کے نعمت ہوتے ہیں، جو اچھے دوست ہوتے ہیں، جو انسان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، مگر بعض اوقات جو ہے یہ دوست درد سر بن جاتے ہیں، یعنی آپ کو کام کرنے نہیں دیتے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے مزاحیہ انداز بھی اس میں اپنایا ہے اور دوسروں کی وہ خامیاں بیان کی ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کو جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا آغاز کچھ اس طرح ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کی چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ چاندنی چوک جو دلی میں ہے، یہ نقطہ آپ ذہن نشین رکھ لے، پیپر میں اس کے متعلق جو ہے معروضی سوالات میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک فقیر کی بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے پر اثر طریقے سے اپنی خراب حالت لوگوں سے بیان کر رہا تھا۔ حالت زار یعنی خراب حالت، بری حالت۔ 2-3 منٹ کے وقفہ کے بعد یہ درد سے بری ہوئی سپیچ انہیں الفاظ اور اسی پیرایا میں دہرا دی جاتی تھی، یعنی وہ اپنی تکلیف جو مصیبت اس پہ آ پڑی تھی وہ بیان کر رہا تھا، پھر خاموش ہو جاتا تھا اور لوگ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 2-3 منٹ بعد وہی سپیچ، وہی تقریر جو ہے دوبارہ دہراتا۔ پیرایا انداز اب مصنف کہتا ہے کہ یہ طرز، یہ ادا، یہ انداز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، یعنی اس کا مجھ پہ بہت اثر ہوا کہ میں شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، یعنی بہت پردرد آواز میں وہ بیان کر رہا ہے جو لوگوں پر اثر کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں بھی ان کے قریب گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یعنی مصنف اس فقیر کا حلیہ بیان کر رہا ہے کہ قد اس کا لمبا تھا اور جسم بھی جو ہے موٹا تازہ تھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے خوبصورت تھا، مگر بدمعاشی کی وجہ سے جو ہے اس کی صورت جو ہے مسخ یعنی بدصورت خراب ہو گئی تھی، یعنی اس کی خراب حالت تھی جو اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی جو اس نے بیان کی، رہی اس کی صدا، اب اس کی آواز جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا وہ بیان کر رہا ہے۔ صدا آواز کو کہتے ہیں، سواد سے جب لکھا جائے اور جب سین سے لکھا جائے تو اس کی معنی ہے ہمیشہ۔ تو میں ایسا شقی القلب نہیں ہوں، سنگ دل، پتھر دل۔ پتھر دل، سخت دل، اور یہ مرکب ہوا، مرکب مختصر سا خلاصہ لکھوں وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھ کی جائے۔ یعنی مصنف کہتا ہے جو کچھ وہ بیان کر رہا تھا اسے مختصر انداز میں بیان کرنا، مختصر الفاظ میں بیان کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب میں جو ہے اس کو جو ہے تفصیلی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہی یہ تھی، وہ جو آواز لگا رہا تھا
جو صدا لوگوں تک جو ہے پہنچا رہا تھا، وہ صدا یہ ہے۔ اب اس کی جو تکلیف تھی اس صدا وہ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو وہ بیان کر رہا ہے کہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا یعنی مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، یعنی میرے 7 بچے ہیں۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں، یعنی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، یعنی اپنی مصیبت اپنی تکلیف ہر ایک سے بیان کرتا ہوں، اسی غرض سے کہ وہ مجھے کچھ دے، میری مدد کرے۔ میں بھیک نہیں مانگتا، یعنی میں بیکاری نہیں ہوں، میں لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا، مگر مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، اپنے گھر جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہاں چلا جاؤ، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ وہاں جا سکے، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا کہ مجھے اپنے گھر پہنچائے، یعنی مجھے کچھ پیسے دے، کرایہ دے، میرے ضروریات پوری کر سکے اور میں اپنے گھر جا سکوں۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، یعنی میں مسافر ہوں، غریب الوطن مسافر اجنبی۔ ہے میرا کوئی دوست نہیں، افسوس کر رہا ہے کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ یہ غریب الوطن لفظ ہم نے لکھا ہے مسافر۔ اب بعض اوقات آتے ہیں کہ جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو آپ ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، فرض کریں ایک شعر میں جو ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی غریب الوطنی بھی کیا خوب چیز ہوتی ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں جہاں چاؤ گنی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی لفظ جملے میں استعمال کر رہے ہوں، کوئی مرکب ہو، تو اگر کوئی شعر آپ کو یاد ہو جس میں وہ مرکب یا وہ لفظ آیا ہو تو اس سے بہترین جملہ اور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر قسم کی اغلاط سے جو ہے پاک ہوتا ہے۔ اے خدا کے بندو، آگے کہہ رہا ہے میری سنو، میری فریاد سنو، میں غریب الوطن ہوں، میں مسافر ہوں اور اپنے وطن اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کل ہم مزید سبق جو ہے پڑھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔